زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ مجھے جس عنوان کے تحت بولنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ عنوان ہے بے حیائی کا انجام۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سمجھنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ جتنے بھی ادیان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب اخلاق کی تعلیم ضرور دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کر کے پڑھیں، اس مذہب کے اندر اخلاق کی تعلیم کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، آپ کو ضرور ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو فرمایا کہ ان لکل دین خلقا، ہر دین کے پاس اخلاق ہیں، لیکن جو اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، اس نے کس اخلاق کی تعلیم دی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وخلق الاسلام الحیا، اسلام کی جو اخلاق ہے یا اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ اسلام اخلاق کے نام پر حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر انسان با حیا ہو گیا تو اس کے اندر سارے اخلاق آ جائیں گے، اور اگر انسان بے حیا ہے تو وہ سارے غیر اخلاقی عمل کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہم پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حیا ہے کیا۔ حیا کی بہت ساری تعریفات
علماء نے کی ہے، محققین نے کی ہے اپنے علم کے مطابق، ایک تعریف یہ کی جاتی ہے خلق یبعث المرء علی اجتناب القبیح۔ حیا ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو بری باتوں کے کرنے سے پرہیز کرنے پر ابھارتی ہے۔ اگر وہ انسان اپنے اندر حیا پیدا کر لے گا تو یہ حیا اس کو برائیوں سے دور رکھے گی، فواحش اور منکرات سے دور رکھے گی، غلط چیزوں سے دور رکھے گی، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر اگر شرم پیدا ہو جائے، اس کو اردو زبان میں ہم شرم کہتے ہیں، اور شرم و حیا دونوں مل کر کے استعمال کیے جاتے ہیں کہ شرم و حیا، شرم و حیا۔ تو یہ شرم اور حیا اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، کسی کے بھی اندر پیدا ہو جائے، تو بہت ساری برائیوں سے یہ حیا اور شرم اس کو دور رکھے گی۔ لیکن اگر انسان کے اندر یہ عادت نہ ہو، یہ اخلاق نہ ہو، تو انسان برائیوں کی طرف چلا جائے گا اور اسی میں ڈوب کر کے رہ جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے حیا کو بڑی اہمیت دی اور بڑے ہی واضح انداز میں ہمیں حیا کے متعلق سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حیا کے متعلق اگر آپ آیات دیکھیں گے، احادیث دیکھیں گے، بہت ساری ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے حیا کے متعلق رکھنا چاہوں گا کہ حیا ہے کیا۔ حیا کے بارے میں ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حیا ایک فطری چیز ہے، بائی نیچر ہے، یعنی نیچرل یہ چیز ہے جو ہر ایک کے دل کے اندر پیدا ہوتی اور ہر ایک کے اندر رہتی ہے۔ ہاں، انسان بڑے ہونے کے بعد اس فطری چیز کو برقرار رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یہ اس کی اچھائی کی دلیل ہے۔ بہت سارے لوگ فطری طور پر ان کے اندر حیا موجود ہے، لیکن اس حیا والی بہترین فطرت سے وہ انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو زبردستی بے حیا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو آپ اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان باحیا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ باحیا رہنا چاہتے ہیں شرم اور حیا کے ساتھ، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک فطری چیز ہے۔ بے حیا ہونے کے لیے آپ کو ساری تگ و دو کرنی پڑے گی، ساری محنتیں کرنی پڑیں گی، ساری مشقتیں اٹھانی پڑیں گی اگر آپ کو بے حیا ہونا ہے تو، کیونکہ حیا کیا ہے؟ ایک فطری عمل ہے۔ دلیل کیا ہے کہ یہ حیا فطری عمل ہے؟ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا کا واقعہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ایک درخت تھا، اس کے پھل کے کھانے سے منع کیا تھا۔ شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھا کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اس نے بہکایا۔ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس درخت کا پھل کھاتے ہیں جس درخت کے پھل کے کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب وہ درخت کا پھل کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے انسانوں، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرنے پائے، آزمائش میں مبتلا نہ کرنے پائے۔ کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ والدین سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے ان کے لباس کو چھین لیا تھا۔ لباس اللہ رب العالمین نے ہماری حیا کے لیے پیدا کیا ہے، شرم کے لیے، ہم اپنے عزت کو باقی رکھیں، اپنے ستر کو چھپا کر کے رکھیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے لباس کو نازل کیا یا لباس کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ابھی اس وقت انسانیت کی آبادی تھی بھی نہیں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے ان کو لباس عطا کیا تھا، جنت میں بھی لباس عطا کیا تھا۔ لیکن جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھایا جس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے لباس کو چھین لیا، ان کے کپڑے کو چھین لیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کے کپڑے کو چھینا تو انہوں نے فوراً اپنے ستر کو ڈھانپنے کی کوشش کی، لیُریَہُمَا سَوْآتِہِمَا، لباس چھینا تاکہ ستر ظاہر ہو جائے۔ لیکن یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے ہی اللہ نے لباس کو چھینا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ حیا ایک فطری چیز ہے۔ حیا اللہ رب العالمین نے فطرت میں داخل کی ہے۔ شرم
انسان اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اس کی سطر کی چیز کو کوئی دیکھے یا غلطی سے کسی کی نظر اس کے اوپر پڑے۔ اگر غلطی سے بھی انسان کی نظر کسی کے سطر پر پڑ جاتی ہے تو وہ انسان لال پیلا ہو جاتا ہے، وہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک یا تھوڑی دیر تک کے لیے چہرہ نہیں ملا سکتا، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو چھپانا فطری چیز ہے، جس کے بارے میں حیا کرنا ایک فطری چیز ہے۔ تو حیا ایک فطری چیز ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو چھپایا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر حیا رکھی ہے۔ حیا کی بہت ساری فضیلت اور حیا کی بہت ساری خصوصیات قرآن اور احادیث میں وارد ہیں۔ حیا سب سے پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فطری چیز ہے۔ دوسری خصوصیت حیا کی یہ ہے کہ حیا یہ انبیاء کرام کی شناخت رہی ہے، انبیاء کرام کی پہچان رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء کرام کے طریقوں میں سے ہیں، اور ان 4 چیزوں میں سے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز جو شمار کرائی وہ الحیا، فرمایا کہ حیا جو ہے وہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اس لیے وہ حدیث بڑی مشہور ہے، 40 نویہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں نے پہلی نبوت کی جو چیزیں پائی ہوئی ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر تمہیں شرم نہیں تو جو چاہو تم کرو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کے ہاں موجود رہا ہے کہ حیا کرنا لازمی ہے، فرض ہے۔ اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو انسان کچھ بھی کرتا رہے گا، اس کو ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بڑے باحیا تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی باحیا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں وہ واقعہ مذکور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کے شروع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان موسیٰ کان حیا ستیرا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا، باشرم، شرم کرنے والے تھے، اپنے سطر کو چھپانے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ رائج تھا کہ بنی اسرائیل جب غسل کیا کرتے تھے تو وہ لوگوں کے سامنے غسل کیا کرتے تھے اور کپڑے اتار کر کے غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر باحیا تھے، وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے، اور کپڑے اتار کر کے بھی غسل بالکل بدن پر کچھ بھی نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے بھی غسل کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا شروع کی، ان کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ تم ہمارے سامنے اس وجہ سے نہیں نہاتے ہو، اس وجہ سے غسل نہیں کرتے ہو کیونکہ تمہارے جسم کے اندر برص کی بیماری ہے، سفیدی کے داغ موجود ہیں، تمہارے جسم میں بہت ساری بیماریاں ہیں، اس وجہ سے تم ہمارے سامنے نہانے سے گریز کرتے ہو۔ حالانکہ یہ سب مسئلہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام باحیا تھے، بس ایک وجہ تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے بہت پریشان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پریشانی دور کر دی۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اور غسل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا کپڑا ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پر اس پتھر کو حکم دیا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر کے بھاگ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کپڑا پتھر کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے تیار تھے اس وقت، وہ پتھر چلتا چلا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ رہے تھے، ثوبی یا صخرو، ثوبی یا صخرو، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پتھر معمور تھا اور وہ دوڑتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پتھر بنو اسرائیل کے ایک مجمع کے پاس پہنچا جہاں بنو اسرائیل اکٹھا تھے، اور انہوں نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم انتہائی خوبصورت تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باحیا تھے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے نہیں غسل کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اسی بات کو یا اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان بنی اسرائیل کی طرح سے مت ہو جانا
جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، فبرأہ اللہ مما قالوا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تکلیف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹکارا عطا کیا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو یہ حیا کرنا یا شرم کرنا یہ انبیاء کرام کی فطرت رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھا، شرم تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے باحیا تھے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی کے وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی، ان کے ولیمے میں لوگوں کو بلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، صحابہ کرام آئے، ایک حجرے میں بیٹھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی حجرہ تھا پہلا والا، اس میں صحابہ کرام بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کھانا بھیجا گیا، ان لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر کے جب فارغ ہو گئے سارے لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہ یہ اشارہ دینا چاہتے تھے کہ میں اٹھا ہوں، تم سارے لوگ بھی اٹھ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا دیکھ کر کے بہت سارے صحابہ کرام بھی اٹھے، لیکن 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے، اتنے بزی تھے کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہو سکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے ہیں اور تمام صحابہ کرام اٹھ کر کے جا چکے ہیں۔ وہ لوگ وہیں پر بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ صحابہ کرام کو جب رخصت کر کے آئے، دیکھا کہ یہ لوگ تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا چاہتے تھے، حجرے میں جانا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، حجرے میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے باحیا تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ، اب ہو گیا ہے، کھانا پینا ہو گیا ہے، اب چلے جاؤ، کام کیا ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارا دعوت کھانے کے بعد کسی کے گھر میں بیٹھ جانا، نبی کے گھر میں بیٹھ جانا، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ فیستحیی منکم، لیکن نبی ہے وہ تم سے حیا کرتے ہیں، وہ تم سے شرم کرتے ہیں، وہ تم سے کہتے نہیں ہیں کہ تم اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ رب العالمین حق بات بولنے میں شرم نہیں کرتا۔ لہذا جب تم کھا چکو کسی کے گھر میں کھانا تو اس کے بعد بیٹھا مت کرو، گپے مت کرنے کا لگا کرو تاکہ گھر والوں کو پریشانی شروع ہو جائے۔ یہاں پر ایک ادب بھی سکھایا ہے ہمیں اسلام نے کہ اگر کسی کے گھر میں ہم جائیں، کوئی ہمیں اپنے گھر میں بلائے، دعوت دے، تو ہم جائیں، کھانا کھا کر کے فوراً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان سے رخصت لے لیں اور ہم ان سے ودا ہو کر کے چلے آئیں، کیونکہ گھر والے جب ان کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ انسان تھوڑا تکلف میں رہتا ہے، گھر کی جو عورتیں رہتی ہیں وہ بھی آزاد فیل نہیں کرتی اپنے آپ کو، لہذا اگر آپ گھر سے جائیں گے تو گھر والے آزاد ہوں گے، ان کو جو کام کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ تو یہ ایک ادب سکھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھوڑا سا وقت گزارا، اس کے بعد پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے۔ وہ لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ 2-3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری ازواج مطہرات کے حجرے میں گئے، ان سے خیر خیریت لی، ان سے باتیں کی، اور 2-3 مرتبہ بھی جب واپس آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے باحیا تھے، باشرم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ آیات نازل کر دی جن آیات کے چند ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے ابھی سنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین الی آخر الآیہ، بڑی لمبی آیت ہے۔ حیا جو ہے، حیا ہمارے عقیدے اور ایمان کا لازمی جز ہے، ایمان عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں، اور یہی روایت راجح ہیں۔ اعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند جو شاخ ہے ایمان کی وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے،
کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے ہی کوئی انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر جو شاخ ہے، سب سے ادنا جو شاخ ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ کمتر کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک حقیر عمل ہے، اس عمل کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس عمل کا زیادہ اجر نہیں ہے۔ ادنا کا جو معنی ہے یہاں پر، یا ادنا کا جو لفظ ہے، محدثین نے اس لفظ کی تفسیر اس طور پر کی ہے کہ اس کا کرنا آسان ہے، ورنہ یہ عمل کوئی حقیر نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا کمتر ایمان ہے، کمتر ایمان سے سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں ملتا۔ نہیں، یہ فہم غلط ہے۔ منہج سلف جو ہے، سلف کے مطابق آپ احادیث کو سمجھیے۔ ادنا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس عمل کا کرنا زیادہ آسان ہے، ورنہ واحد یہ ایک ایسا عمل ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، کہ اس عمل کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سارے غیر مسلموں نے صرف اس عمل کو دیکھ کر کے کہ اسلام یہاں تک اتنے بڑے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ ہونے پائے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اتنے بڑے اخلاق۔ تو یہ سب سے بڑا مذہب اور سب سے بہترین مذہب ہوگا۔ اس چیز نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ تو ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یہ کہنے کے بعد صرف 2 شاخیں ذکر کی، سب سے اعلیٰ اور سب سے اخیر والی۔ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اخیر والی اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک ڈالی ہے۔ بقیہ جو درمیان کی جو 70 جو شاخیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہیں کیا، صرف ایک ذکر کیا اور وہ ہے حیا۔ محدثین نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ تمام ارکان کو ذکر نہیں کیا، ایمان کی تمام شعبوں کو ذکر نہیں کیا، صرف حیا کو کیوں ذکر کیا؟ ایک اشکال پیش کیا اور اس کا جواب یہ دیا ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا بہترین ہے، کہ حیا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اگر انسان کے اندر حیا پیدا ہو جائے تو ایمان کی تمام شاخوں پر وہ آسانی سے عمل کر سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر حیا نہیں آئے تو وہ ایمان کی کسی شاخ پر عمل نہیں کرے گا، نہ تو لا الہ الا اللہ پر عمل کرے گا اور نہ ہی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے گا اگر اس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے۔ لیکن اگر شرم اور حیا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ بھی کہے گا، بقیہ جو ارکان ہیں ان پر بھی عمل کرے گا، جو آخری رکن ہے اس پر بھی عمل کرے گا، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ تو حیا ایک بہترین چیز ہے کہ اگر وہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان ایک کامل مسلمان بن سکتا ہے، ایک کامل مومن بن سکتا ہے، ایمان کے تمام ارکان اس کے اندر پائے جائیں گے، تمام رکن پر وہ عمل کرے گا۔ اور اچھا، یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کے بارے میں بات کی ہے، عقیدے کے بارے میں بات کی ہے، اور ایمان کی ایک شاخ ذکر کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا عمل ہے، انسان کا اپنا فعل ہے، انسان عمل کرتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اعمال ایمان میں داخل ہیں، اعمال ایمان میں داخل ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آج کل عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہماری توحید صحیح ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ اور ایسا انسان کون ہوتا ہے؟ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو نہ تو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نہ تو روزے رکھتا ہے، نہ تو دینی کام کرتا ہے، نہ تو دینی پروگراموں میں حصہ لیتا ہے، نہ ہی دین کا کوئی کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے، میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میرا عقیدہ صحیح ہے، میرا عقیدہ سلف کے مطابق میں جنت میں جاؤں۔ وہ یہ سمجھتا ہے شخص کہ عمل ضروری نہیں ہے ایمان کے لیے، ایمان صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اعمال کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اعمال ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے پائے جا رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بغیر بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ مرجئہ کی فکر ہے۔ مرجئہ ایک فرقہ ہے جس کو گمراہ فرقہ قرار دیا ہے علماء اسلام نے، محدثین نے، علماء اسلام نے اس کو گمراہ فرقہ قرار دیا ہے۔ مرجئہ نام کے اعتبار سے تو ختم ہو گئے، لیکن آج ان کی فکریں لے کر کے ہم اور آپ بیٹھ گئے۔
لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اعمال کے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ میں ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے کوئی ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ یعنی حیا اور ایمان، اگر انسان با حیا ہے تو وہ مومن ہوگا، اور اگر وہ مومن ہے تو با حیا ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے گی تو دوسری چیز آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ اگر انسان بے حیا ہوا تو مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کا ایمان اگر وہ کافر ہے تو سرے سے ختم ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ناقص الایمان ہے، اس کا ایمان کم تر درجے کا ہے۔ تو اگر حیا ختم ہوا تو ایمان باقی نہیں رہے گا، اور اگر ایمان ختم ہوا تو حیا باقی نہیں رہے گی۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس صفت کی، اس خلق کی، اس عادت کی، حیا کی، کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ اگر ہم بے حیا ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان بھی ہمارے ساتھ نکل جائے گا۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، ان میں سے ایک رخصت ہوا تو دوسرا اپنے آپ ہی رخصت ہو جائے گا۔ حیا جو ہے وہ انسان کے دلوں کی زندگی ہے۔ آپ اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے حیا کو باقی رکھیے۔ حیا باقی ہے، آپ کا دل زندہ رہے گا۔ حیا ختم، آپ کا دل مردہ ہو گیا۔ کوئی بھی چیز آپ کے دل پر اثر نہیں کرے گی، چاہے وہ آیات ہوں، احادیث ہوں، خطبات ہوں، تقاریر ہوں، پروگرامز ہوں، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا اگر حیا آپ کے دل کے اندر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، ان العبد اذا اذنب ذنبا، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، کوئی ایک گناہ کرتا ہے، کانت نکتة سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک باریک سا کالا پوائنٹ اس کے دل کے اوپر آ جاتا ہے، سیاہ دھبا، کالا دھبا اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ انسان اگر با حیا ہے، گناہ تو ہر انسان کر سکتا ہے کیونکہ انسانوں کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، کوئی بھی شخص گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا سوائے انبیاء کرام کے، اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو گناہ تو ہر ایک انسان کرتا ہے۔ ان العبد اذا اذنب ذنبا، تو کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے، کانت نکتة سوداء فی قلبہ، اس کے دل میں ایک باریک سا کالا دھبا اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان با حیا ہے، شرم کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف بھاگتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کو حیا آتی ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، فَإِن تاب، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، واستغفر، اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا کر لیتا ہے، نزع منہ، تو اس سے وہ جو کالا دھبا ہے وہ نکل جاتا ہے، وسقل قلبہ، اور اس کا دل بالکل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان بے حیا ہے، وہ ایک گناہ کرتا ہے، اور اس کی حالت کیسے ہوتی ہے، جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور انسان نے اس کو اپنے ہاتھ سے ہوا دی اور مکھی چلی گئی۔ جو شخص ایسے گناہ کو سمجھتا ہے تو پھر یہ سیاہ دبا بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ ران زنگ کو بولتے ہیں، مورچہ جس کو بولا جاتا ہے، زنگ لگ جائے تو بہت ساری چیزیں خراب ہو جایا کرتی ہیں، اگر دل کے اوپر بھی اگر زنگ لگ جائے تو دل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حیا انسان کے دل کے اندر ہے تو دل کو حیا پاکیزہ رکھتی ہے۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے حیا اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ دل صاف ہو جائے، لیکن اگر انسان بے حیا ہے تو وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور ایسے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ حیا جو ہے وہ انسان کو سنجیدہ بناتی ہے، انسان کو باوقار بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحیاء في شيء الا زانه، جس شخص کے دل کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، بے حیائی اس کو برباد کرتی رہتی ہے۔ بے حیا انسان خود ہمارے نزدیک بھی موقر نہیں ہوتا، ہم خود اس سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا، ہمیشہ بے حیائی کے الفاظ بولتا ہے کہ آپ اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتا رہتا ہے، کیسے بھی لباس پہن کر کے گھومتا رہتا ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، کبھی بھی وہ فرق نہیں کرتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے،
وہ انسان بے حیا ہے. ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، تو یہ بے حیائی اس کو برباد کر کے رکھ دیتی، اس کو عیبدار بنا کر کے رکھ دیتی. انسان اس سے دور رہنے لگتا ہے، ڈسٹینس مینٹین کرنے لگتا ہے اس سے، کہ اگر ہمارے قریب آیا تو یہ ہمیں بھی برباد کر دے گا. وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ، لیکن اگر حیا کسی انسان کے اندر ہے تو یہ صفت اس انسان کو بالکل موقر اور سنجیدہ انسان بناتی ہے. ہر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے پاس بیٹھے، تھوڑی سی بات کرے، اس سے بات سنے، اپنے ایمان کو تازہ کرے. بے حیا لوگوں کے پاس انسان بیٹھتا ہے، بے حیا لوگوں سے ہر انسان دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. حیا جو ہے، حیا اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ہم کیا ہے، ہم دنیا پرست واقع ہوئے. ہمارے ہر عمل کا مقصد دنیا ہوتا ہے. آپ جاب کرتے ہیں، آپ جاب کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو شخصیت ہے، ہماری جو ذات ہے، وہ ہماری باس کے نظر میں کیسی ہے. آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں باس مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا ہے. آپ کسی بھی جگہ جاب کریں، وہاں کے لوگ آپ سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، آپ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں. اسی طرح سے آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ سارے گھر والے آپ سے راضی ہوں، آپ سے محبت کریں. اگر کوئی شخص آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے تو آپ کی دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی، کیوں فلاں شخص نفرت کر رہا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوست، یہ جو دنیا ہے، ہم دنیا سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا والوں کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایک منٹ کے لیے بھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ دنیا والوں کی محبت کی فکر کر رہے ہو. میرا دوست مجھے کیسا سمجھتا ہے، آپ کو اس کی فکر ہے. میرے والدین مجھے کیسا دیکھتے ہیں، آپ کو اس کی فکر ہے. اور میرے کولیگس جو ہیں وہ مجھے کیسا دیکھتے ہیں، آپ کو اس بات کی فکر ہے. لیکن وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، کبھی آپ نے اس بات کی فکر کی کہ اللہ رب العالمین آپ کو کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اعمال اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم نے ان پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی. انہی اعمال میں سے ایک حیا ہے. حیا اگر ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کی تو اللہ رب العالمین با حیا لوگوں سے محبت کرتا ہے. اشج بنی عصر ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ان فیک خلتین یحبہم اللہ عز وجل، تمہارے اندر دو ایسی عادتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے. دو عادتیں ایسی ہیں. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں عادتیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلم والحیاء، سنجیدگی تمہارے اندر، بردباری اور حیا شرم کرنا، یہ دو صفات ایسی ہیں، سنجیدگی اور حیا، یاد رکھیے یہ دو صفات ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے. انہوں نے پوچھا اشج بن عصر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چیز میرے اندر پہلے سے موجود تھی زمانے جاہلیت میں یا اسلام قبول کرنے کے بعد پائی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدیماً، یہ بہت پہلے سے تمہارے اندر موجود ہے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے فطرت پر باقی رکھا ہے. کیونکہ یہ حیا کیا ہے؟ فطری چیز ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حیا فطری چیز ہے. انہوں نے اشج رضی اللہ تعالی عنہ نے تعریف کی کہ اس اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس اللہ نے مجھے اپنی فطرت پر باقی رکھا ہے. تو یہ حیا ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ حیا کی فضیلتیں ہیں. حیا کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. حیا ایک فطری عمل ہے. حیا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. حیا اگر آپ کریں گے تو آپ کا دل پاک اور صاف رہے گا. بہت ساری فضیلتیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں حیا کرنی کیسے، کس چیز سے حیا کرنی ہے اور کیوں حیا کرنی ہے، کن لوگوں سے حیا کرنی ہے، کن لوگوں سے شرم ہمیں اختیار کرنا ہے. میرے بھائی اور دوستو، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کو حیا کرنی لازمی ہے. سب سے پہلے جس سے ہمیں حیا کرنا لازم اور ضروری ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العالمین کی ذات سے شرم کیجیے، اللہ رب العالمین کی ذات سے حیا کیجیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات سے بڑھ کر کے آپ کے بارے میں جاننے والا کوئی بھی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العالمین کے لیے آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے واضح اور ظاہر ہے. آپ خلوت میں کیا کرتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. آپ جلوت میں کیا کرتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے.
آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. بند کمرے کے اندر کیا کرتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ حیا اور شرم کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین سے بے حیائی لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین کی حیا کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے حیا کرنے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں، شرک سے دور رہیں. شرک اللہ رب العالمین سے سب سے بڑی بے حیائی. جو شخص مشرک ہے، شرک کرتا ہے، وہ سب سے بڑا بے حیا انسان ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ بے حیائی کر رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں عقل اور شعور عطا کیا. اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ہمیں لباس عطا کیا جس سے ہم زینت اختیار کرتے ہیں، اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہی نے ہمیں کھانے کے لیے یہ قسم قسم کی غذائیں فراہم کی. یعنی دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں. جب دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں تو حیا کا تقاضا یہ تھا کہ اسی اللہ کی عبادت کی جاتی. اس اللہ رب العالمین کو ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں ایک سمجھا جاتا، ایک مانا جاتا. لیکن ہم اتنے بڑے بے حیا ثابت ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنا انعام کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے، ان تمام انعامات اور احسانات کو بھلا کر کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ادھر جا کر کے سجدے کر رہے ہیں، ادھر جا کر کے سجدے کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں. اس اللہ کو ہم بھول گئے جو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو مصیبت زدہ کی مدد کرنے والا ہے، جو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. اس اللہ کو ہم بھول گئے. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ آج اگر کسی شخص کی آپ کفالت کریں، کسی شخص کی آپ پرورش کریں، کوئی یتیم ہو، بڑا ہو گیا ہو، بالغ بھی ہو گیا ہو، آپ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. آپ نے ایک وظیفہ متعین کیا ہوا ہے کہ مہینے میں آپ اس کو 5,000 روپے دیتے ہیں. وہ شخص آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہی شخص اگر جس کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں کسی دوسرے کے پاس جا کر کے اپنا ہاتھ پھیلا دے کہ آپ مجھے دے دیں، آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے؟ بھئی میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں، میں نے تیری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اگر تجھے کچھ ایکسٹرا ضرورت تھی میرے پاس آتا، میں دیتا. کیا ضرورت تھی دوسرے کے پاس جانے کی؟ آپ اس کو اپنے بیٹے سے بھی قیاس کر سکتے ہیں. آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا جب بھی مطالبہ کرتا ہے پاپا چاکلیٹ چاہیے، آپ اس کو چاکلیٹ دلاتے ہیں، جو بھی مطالبہ کرتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں. اگر یہی بیٹا آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے جا کر کے چاکلیٹ مانگنے لگے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ بے حیائی ہوگی، یہ بے شرمی ہوگی. اگر وہ بڑا ہے تو آپ کہیں گے کہ کتنا بے حیا ہے تو، میری اتنی بھی لاج نہیں رکھی کہ تو میرے سے مانگتا، وہاں پر لوگوں کے سامنے تو نے مجھے ذلیل کر دیا. تو بھلا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں سے دعائیں مانگتا ہے، غیروں کے در پر جاتا ہے، اس سے بڑا بے حیا انسان کون ہو سکتا ہے؟ لہذا شرک سب سے بڑی بے حیائی ہے، اور ہمیں سب سے پہلے جو شرم کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے شرم کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات سے شرم کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم مکمل طور پر موحد بن جائیں اور شرک کی تمام آلائشوں اور برائیوں سے اپنے دل کو پاک رکھیں. اللہ رب العالمین سے شرم کا نتیجہ یا اللہ رب العالمین سے شرم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کریں. اللہ رب العالمین نے جو فرض ہمارے اوپر کیے ہیں ان فرائض کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، اللہ نے اس کو فرض بھی کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، ایک وقت کی بھی نماز مس نہ ہونے پائے. کیونکہ وہ اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے. اور اسی اللہ نے یہ حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، بندے نماز قائم کرو. کوئی باحیا انسان تصور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ٹھکرا دے؟ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ٹھکراتا ہے وہ واقعی بے حیا انسان ہے. اللہ رب العالمین سے اس کو شرم نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے شرم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، ہر طرح کے گناہ، کبیرہ گناہ سے بچے، صغیرہ گناہ سے بچے. وہ باحیا انسان ہے. اور خاص طور پر جو خلوت میں جو گناہ ہوتے ہیں، تنہائیوں میں جو گناہ ہوتے ہیں، انسان اس سے بچے. کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں. آپ روم کے اندر بند ہو گئے، آپ نے روم لاک کر دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم سیف ہیں، ہم محفوظ ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے.
اپنی قدرت کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو آپ کے بارے میں معلوم ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، لہذا اگر انسان بند کمرے میں بھی گناہ کرے تو اس اللہ سے شرم کرنا چاہیے۔ واللہ احق ان یستحی منہ من الناس، اللہ رب العالمین زیادہ مستحق ہے کہ لوگوں کے بنسبت زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کیا جائے، اللہ رب العالمین سے حیا کی جائے۔ اور یہ جو خلوتوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، تنہائیوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، جس طریقے سے کھلم کھلا گناہ یہ بھی انسان کے لیے مضر اور ہلاک کر دینے والے ہیں، اسی طریقے سے تنہائی کے گناہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خطرناک حدیث ہے، دلوں کو ہلا کر کے رکھ دینے والی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس اعمال کا ایسا ڈھیر ہوگا جیسا کہ تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ تہامہ ایک شہر کا نام ہے اور وہاں کے پہاڑ بڑے مشہور تھے، مکہ والوں کے ہاں، مدینہ والوں کے ہاں بھی بڑے مشہور تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، اور وہ راتوں کو بھی اسی طرح سے عبادت کر رہے ہوں گے جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو۔ آج ہم میں سے کوئی ہے جو اٹھ کر کے رات میں عمل کرتا ہو؟ شاذ و نادر، ایک آدھ کوئی مل گیا پوری بستی میں، پورے شہر میں، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بہتر کرے، ورنہ راتوں کی عبادت تو ہم سے بالکل بھی ختم ہو چکی ہے۔ ہم جب فرض نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے تو ہم راتوں کی عبادت یعنی تہجد کی نماز کی کیسے پابندی کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، ان کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے اور ان راتوں کو بھی عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ذرہ بنا کر کے اڑا دے گا۔ کیوں ذرہ بنا کر کے کیوں اڑا دے گا؟ کیا مشرک تھے یہ؟ مشرکین کے اعمال بھی ذرہ بنا کر کے اڑائے جائیں گے، لیکن یہ مشرک نہیں تھے، یہ اعمال کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے اوپر یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ذرہ بنا کر کے اڑا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی ہوتی تھی ان کے لیے، ان تمام چیزوں کو پامال کر جاتے تھے، ہر حرام چیز کرتے تھے جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خلوت کے گناہ سے محفوظ فرما، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں شرم کرنا ہے گناہ کرنے میں بھی، اور خاص طور پر تنہائی میں جو انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کرنے میں بھی اللہ رب العالمین سے شرم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو ذات ہے جس سے حیا زیادہ فرض اور زیادہ واجب ہے دوسرے لوگوں کی بنسبت، وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کا کیا معنی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر تسلیم کیا جائے، انسان تسلیم کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صفات عطا نہ کی جائیں جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کی صفت عطا نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو بیک وقت دیکھنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ناظر کا عقیدہ نہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ان کو نور من نور اللہ نہ کہا جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شرم ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جو شخص ان تمام چیزوں سے اعراض کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی گستاخی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ بھی گستاخی کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے شرم کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شرم کرنا چاہیے، اور پھر عام لوگوں سے بھی شرم کرنا چاہیے۔ عام لوگوں سے شرم کیا؟ عام لوگوں سے شرم یہ کہ انسان اگر گناہ کرے تو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کل امتی معافا الا المجاہرین۔ آج کل بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے پائے جاتے ہیں جو انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کیا،
وہ انسان کیا ہوتا ہے، آتا ہے مجلس میں بیٹھتا ہے اور اپنا سینہ ٹھوک کر کے یہ کہتا ہے فخریہ انداز میں، تکبرانہ انداز میں، گھمنڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، کل میں نے فلاں رات فلاں کے ساتھ ایسے ایسے کیا، فلاں کے ساتھ ایسے ایسے کیا، ساری چیزیں گنا جاتا ہے۔ اور یہ صرف زنا کے حد تک آپ مت سمجھیے، اگر انسان حرام بھی کھاتا ہے نا تو وہ بھی اس زمرے میں داخل ہے۔ آپ حرام کھا کر کے آئے، آپ چوری کر کے آئے، آپ نے چوری کی، آپ نے ڈکیتی کی، آپ حرام کھا کر کے آئے، اس کو بھی بیان کرنا اس زمرے میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا، ایسے بے شرم لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کل امتی معافن، میری امت کے ہر انسان کو معاف کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کرے گا، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ کھلم کھلا گناہ کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے، پہلا لفظ ایک عام ہے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تنہائی میں گناہ کرنے کا عذاب بڑا ہے، صرف تنہائی میں گناہ کرنے کا عذاب بڑا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن صرف تنہائی میں نہیں، بلکہ اگر انسان لوگوں کے سامنے بھی کر رہا ہے تو وہ گناہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس گناہ کا بہت بڑا نقصان دیکھنے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گناہ کرتے ہیں، ایک پاکیزہ معاشرے میں کوئی ایسا آپ گناہ کر رہے ہیں جس گناہ کے بارے میں ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ ڈرگس لے لیجئے۔ ڈرگس کے بارے میں بہت سارے محلے ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن واقعی حقیقت میں جو محفوظ معاشرے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان ڈرگس لے کر کے آ جائے اس محلے میں اور وہاں کے نوجوانوں کو بیٹھا کر کے دکھائے تو یہ شخص بہت بڑا مجرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ڈرگس نہیں پیے گا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے گا، لوگ بھی دیکھ کر کے سیکھنا شروع کر دیں گے، لہذا یہ شخص بہت بڑا اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا الا المجاہرین۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مثال بیان کی، وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ، کھلم کھلا گناہ کرنے میں سے ایک یہ بھی ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ انسان رات میں کوئی گناہ کا کام کرے، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر جب وہ انسان صبح کرتا ہے تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو چھپا لیا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے فعلت البارحۃ کذا وکذا، فعلت البارحۃ کذا وکذا، کل رات میں نے ایسا ایسا کیا، کل رات میں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی اور دوست، لوگوں سے بھی شرم کیجیے، لوگوں سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے گناہ نہ کیا جائے۔ بہت سارے گناہ، ہم بہت سارے 5 وقتہ نمازی ایسے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں۔ سگریٹ پینا کیا ہے؟ یہ کھلم کھلا گناہ ہے، انسان کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا کر کے گناہ کر رہا ہے۔ یہ داڑھی کاٹنا یا داڑھی مڈوانا یہ کیا ہے؟ یہ بھی کھلم کھلا گناہ ہے، کیونکہ لوگوں کو دکھ کر کے آتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ ایسا انسان فاسق قرار دیا جاتا ہے جو کھل کر کے گناہ کرتا ہے۔ تو لہذا کھلم کھلا گناہ یہی نہ سمجھیں کہ یہ ڈرگس وغیرہ پینا جو میں نے مثال دی، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں اور وہ کھلم کھلا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے حیا کرنا چاہیے، لوگوں سے حیا کرنا چاہیے، حیا شرم پیدا کیجئے، ان تمام گناہوں سے نجات آپ کو مل جائے گا۔ لوگوں سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے جب بات چیت ہو تو اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، اچھی زبان میں بات کی جائے، گالیوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ گالیاں دینا یہ بے شرمی کا نتیجہ، یہ گنواروں کا عمل ہوتا ہے جن کو پسند نہیں کیا جاتا، جن کو کوئی شخص اپنے دعوتوں میں بلانا بھی پسند نہیں کرتا، اپنی محفل میں بیٹھانا بھی معزز انسان پسند نہیں کرتا، یہ ان کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن کبھی بھی کسی کو طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا کہ لعنت ہو تیرے اوپر، لعنت ہو تیرے اوپر، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ ولا الفاحش، اور مومن بے شرم بھی نہیں ہوتا ہے، بد زبان بھی نہیں ہوتا ہے، بد زبانی کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ولا البذی، اور بری باتیں کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کا، ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب تک 1-2 گالی جملے میں ملائی نہ جائے جملہ ہی مکمل نہیں ہوتا، ٹینس ہی مکمل نہیں ہوتا، ان کی کوئی بھی بات گالی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بے شرمی ہے میرے بھائی اور دوستو، لوگوں سے شرم کیجیے، آپ اللہ رب العالمین سے حیا کیجیے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی کو گالی دینے والے تھے اور نہ ہی بری باتیں کرنے والے تھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نوجوانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، بیٹھ جاتے ہیں محفلوں میں اور جو ان کی اور ان کے بیوی کے درمیان جو معاملات ہوئے رہتے ہیں ان معاملات کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی فحش کلامی ہے، یہ بھی بے شرمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ لوگوں جو تم تنہائی میں اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہو، اور بیویوں کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ جو تم تنہائیوں میں اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہو ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ حیا پیدا کیجیے اپنے دلوں کے اندر۔ کیسے ایک انسان اس بات کو گوارا کر لیتا ہے کہ جو کام وہ حلال طریقے سے اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، حلال طریقے سے وہ کام کر رہا ہے اور اس کام کو لوگوں کے سامنے آ کر کے بیان کریں۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نوجوانوں میں سے اور عورتوں میں سے بھی بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک یہ بے شرمی ہے۔ اللہ رب العالمین سے حیا کرنا چاہیے۔ لوگوں سے حیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیا جائے، بری باتوں سے روکا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے اور ہم نے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو آپ سمجھیے کہ آپ بے حیا ہیں، آپ کے ہاں بے حیائی ہے، کیونکہ شرم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف یعنی بھلی چیزوں کا حکم دیجئے اور نہی عن المنکر بری چیزوں سے آپ روکیے۔ اگر آپ اس چیز پر عمل پیرا ہیں تو آپ کے یہاں شرم اور حیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے شرم کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شرم کرنا ہے، لوگوں سے شرم کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو مکمل ایک باحیا انسان بنانا ہے اگر ہم مکمل مومن بننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، مغربی کلچر کی وجہ سے، ویسٹرن کلچر کی وجہ سے، مغربی تہذیب کی بنا پر اور میڈیا کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں وہ بے حیائی کی طرف چلتی ہی چلی جا رہی، بے حیائی کی طرف دوڑتی جا رہی۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ان کو عزت عطا کی تھی، ان کو حجاب کا حکم دیا تھا، ان کو پاک دامنی کا حکم دیا تھا، ان کو حیا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن آج ہماری خواتین اس میڈیا کے باطل نعروں میں آ کر کے اپنے حیا کو اور اپنے حجاب کو تار تار کر رہی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے یہ کہیں کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر دوپٹے ڈال کر کے رکھا کریں۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ با حیا خواتین ہیں، وہ عزت والی خواتین ہیں، اور اس کے بعد ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا حجاب کا۔ حجاب میں حیا ہے، اور حیا عورت کا زیور ہے۔ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ حیا عورت کا زیور ہے۔ آج عورتیں گولڈ کے زیور پہنتی ہیں، ڈائمنڈ کے زیور پہنتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا زیور ہے حیا، اس زیور کو انہوں نے نکال کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ ہم حیا کے زیور کو پہلے پہنے، بعد میں یہ آرٹیفیشیل جو زیور آتے ہیں ان کو ہم پہننے کی کوشش کریں۔ حیا عورت کا زیور ہے۔ آپ حیا کریں، اللہ رب العالمین سے شرم کریں، لوگوں سے شرم پیدا کریں، یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور وہ سب سے خوبصورت انسان ہے، سب سے خوبصورت عورت ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے حساب سے حجاب کو اپناتی۔ اور حجاب صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، حجاب کے بڑے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر انسان حجاب پر دنیاوی فوائد کے حساب سے غور کرنے لگے تو بہت سارے فوائد نکلیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک ادنا سی مثال، چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھئی عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم خوبصورت ہوں، زیادہ سے زیادہ عورت خوبصورت دکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فطری طور پر اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ خوبصورتی نہیں دی ہوتی۔ لیکن اگر ایسی عورت حجاب کرتی ہے تو وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے گی، لوگ اس کے اوپر نگاہ نہیں اٹھائیں گے کہ وہ بدصورت ہے اور وہ خوبصورت ہے۔ حجاب کا ایک دنیاوی فائدہ آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ایک دنیاوی فائدہ آپ یہ بھی غور کریں کہ اگر عورت کو باہر نکلنا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں جب عورت باہر نکلتی ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے میک اپ پہ لگاتی، پہلے پورا میک اپ کرے گی، سجے گی، سنورے گی، اچھے سے اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرے گی، اس کے بعد نکلے گی۔ لیکن اگر کوئی حجاب پہنتی ہے عورت اور وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اس کے لیے آسان ہے۔
کوئی بھی مسئلہ ہو 2 منٹ میں حجاب پہنا اور نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ چہرہ کسی کو دکھنا ہی نہیں ہے. جب چہرہ دکھنا ہی نہیں ہے تو میک اپ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح کی چیزیں وہ عورت اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہے گی. تو بہت سارے دنیاوی فوائد ہیں جو فائدے عورت کو حجاب کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں. تو حجاب یہ عورت کا زیور ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حیا کرنے کا حکم دیا. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتوں اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو, سکون پکڑو, اپنے گھروں کو لازم پکڑ کر کے رہو, گھروں کے اندر ہی رہنے کی کوشش کرو. عورتوں کو گھر میں رہنے کی سخت تاکید کی گئی, اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اوپر باجماعت نماز بھی فرض نہیں کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت ضرور دی ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ کہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر عورت اپنے گھر کے اندر بھی کسی ایسے کمرے میں نماز پڑھتی ہے جو گھر کے بالکل اندرونی حصے میں ہے تو یہ بھی اس کے لیے زیادہ بہتر. بیوتہن خیر اللہ, ان کا گھر ان کے لیے بہتر. اتنا تاکیدی حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ وہ اپنے گھروں میں رہو. وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں کو لازم پکڑو. گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے عام طور پر عورتوں کو نہیں دی, لیکن دی ہے خاص طور پر ضرورت کے موقع پر عورتیں نکل بھی سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا حیا کا تقاضا کیا ہے, ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اگر تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے باہر مت نکلو. جس طرح سے عورتیں سج دھج کر کے نکلا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں, اپنی خوبصورتی کو دکھاتے ہوئے, اس حالت میں تم باہر نہ نکلو. اس کی تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر عورت کو خوشبو لگا کر کے باہر نکلنے سے منع کیا. اگر عورت پرفیوم لگا کر کے, خوشبو لگا کر کے باہر نکلے گی, کسی مرد کے بازو سے گزرے گی, اس کی خوشبو مرد محسوس کرے گا اور اس کے دل کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا. اس کے دل کے اندر شیطان وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. عورت کیا ہے؟ مکمل پردہ ہے. عورت کا جو لفظ ہے وہ مکمل پردے کے معنی میں. عورت کی آواز بھی پردہ ہے, اس کی آواز بھی انسان کو اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا کہ تم باہر ہی مت نکلو. اگر ضرورت پڑتی ہے تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے مت نکلو, خوشبو لگا کر کے مت نکلو. اگر باہر نکلتی ہو, اجنبی لوگوں سے کلام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو صرف اتنا کلام کرو جتنی ضرورت ہے. آج کی عورتوں کو دیکھو, آج کی عورتیں ہماری نکلتی ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کرے, باہر نکلتی ہیں کس طریقے سے مول بھاؤ کرتی ہیں, ڈیل کرتی ہیں. کوئی چھوٹا سامان ہے, 10 روپے کا سامان ہے, اس کو 5 روپے کرانے کے لیے کتنی کوششیں کرتی, کس طریقے سے وہ باتیں کرتی ہیں, کیسے الفاظ استعمال کرتی ہیں. اللہ رب العالمین یا شریعت نے اتنی اجازت نہیں دی ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اگر عورت باہر نکلتی ہے تو اپنے پیروں کو مارتے ہوئے بھی نہ نکلے, تاکہ اس کے پیروں کی جو زینت ہے وہ زینت لوگوں کو نہ معلوم ہو جائے. پیر کے اندر پازیب ہے, پیر میں پائل ہے. اگر عورت اپنے پیر کو مار کر کے یعنی زور لگا کر کے اگر وہ چلے گی تو اس کے پیر میں جو پہنا ہوا جو پائل ہے, اس میں جو گھنگرے, اس کی آواز آئے گی, اور اس کی آواز کی وجہ سے انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور اسی قبیل سے موجودہ دور جو ہیل والی جو چپلیں ہوتی ہیں, جب عورتیں پہنتی ہیں اور کٹ کی آواز آتی ہے, پورے اس میں شور ہوتا ہے, اس طریقے کے چپل پہن کر کے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. یعنی جو بھی چیز عورت کی طرف کھینچنے والی ہو مردوں کی نگاہوں کو, ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے, اور وہ تمام چیزیں زمانے جاہلیت یا جاہلیت اولی کی زینت میں سے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ رب العالمین نے حیا اور شرم کا حکم دیا عورتوں کو. فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ عورتوں شرم اور حیا اختیار کرو. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے حیا کا حکم مومن مردوں کو بھی دیا. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے چلا کریں.
مردوں کو بھی اللہ رب العالمین نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حیا ہے، یہ شرم ہے۔ اگر انسان اپنی نگاہوں کو غلط چیزوں کی طرف دوڑاتا ہے یہ اس کی بے شرمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، اگر کسی چیز پر غلط چیز پر تمہاری نگاہ پڑ جائے فوراً اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا لو۔ لا تتبع النظرة النظرة، ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ اس پر مت ڈالو۔ فإن لك الأولى، کیونکہ پہلی والی نگاہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے معاف کر دی ہے، فليست لك الآخرة، دوسری والی نگاہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے معاف نہیں کی۔ لہذا حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مرد بھی حیا کا ماحول بنائے اور عورتیں بھی حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حیا عورت کا زیور ہے اور حیا ایک مکمل مومن کا بھی زیور ہے۔ حیا کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر حیا پیدا ہو گیا، ہمارے معاشرے کے اندر حیا آ گیا تو یہ معاشرہ بالکل پاکیزہ بن جائے گا۔ ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ خود اپنے آپ کو با حیا بنائیں، خود اپنے آپ کو با شرم بنائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ حیا صرف ان چیزوں کو نہیں کہا جاتا، اللہ رب العالمین سے بھی ہمیں حیا کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حیا کرنے کے تقاضے ہیں اور لوگوں سے بھی حیا کرنے کے تقاضے ہیں، اور یہ عام طور پر بھی حیا کے تقاضے ہیں۔ تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا انسان ہی با حیا ہے، تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہی انسان ہی با شرم ہے اور اس کے دل کے اندر شرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے شروع میں ذکر کی تھی فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ رب العالمین بے حیائی سے تمہیں روکتا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ۔ اللہ رب العالمین عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، معروف چیزوں کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بے حیائی سے منع کرتا ہے، بے حیائی کا حکم تمہیں نہیں دیتا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، غلط چیزوں سے تمہیں روکتا ہے، ظلم کی چیزوں سے تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، حیا کے متعلق ہم نے بہت ساری چیزیں سنی، حیا کی فضیلت بھی سنی، حیا ہمیں کہاں کرنا ہے وہ ساری چیزیں بھی سنی۔ امید کرتا ہوں کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں ان تمام چیزوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے دلوں کے اندر حیا پیدا کریں، الہ العالمین اپنے دلوں کے اندر شرم پیدا کریں، الہ العالمین تو ہمارے ایمان کو مکمل فرما، الہ العالمین تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں تو جلد از جلد الہ العالمین تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔